خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں نور رمضان کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جوابات سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ ہم حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آقائے کائنات رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت پہلے سوال کو سماعت کیجیے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ خطبہ دینے کے لیے امام ممبر پر پہلے کون سا قدم رکھے اور خطبہ دینے کے بعد اترتے وقت کون سا قدم نیچے رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، خطبہ دیتے وقت جب ممبر پر چڑھیں یا اتریں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ داہنے قدم رکھ کر وہ چڑھے اور داہنے ہی سے اتر آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنے کو پسند فرماتے تھے، تو اس کام میں بھی آپ داہنا کیا جائے۔ لیکن اگر خطیب نے اس کا اپوزٹ کر دیا، بائیں پہلے رکھ دیا، دائیں سے اتر گئے، تو انہوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، خطبہ بالکل صحیح اور جمعہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ حضرت۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے 4:43 سے اور اذان دی گئی 5 بجے اور جماعت 5:15 پر ہوئی، نماز ہوگی کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ جواب عنایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 4:43 پہ وقت شروع ہو گیا ہے، تو اب اس وقت سے جب تک اس کا اینڈنگ جو وقت ہے، اس بیچ میں جب بھی آپ اذان دیں گے اور جب نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اب 4:43 ہوا ہے تو راؤنڈ فگر میں 5 بجے اذان رکھا گیا اور 5:15 بجے جماعت، تو اس میں نماز پڑھی گئی تو نماز بالکل ہو گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا نہیں ہوئی ہے، اب اللہ جانے ان کے ذہن میں کیا مسئلہ رہا اس وقت، اگر وہ اپنا کنفیوژن پیش کریں کہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال وقت کے اندر نماز ہوئی ہے تو نماز بالکل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت۔ اگر جماعت والی نماز میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھ رہے ہو اور امام قرات شروع کر دے تو کیا ثنا کمپلیٹ کرے یا اسے وہیں روک؟ دیکھیں، جب امام قرات شروع کر دیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو اب آپ خاموش رہیں گے اور قرات سماعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کیسے پڑھیں گے؟ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، دیکھیں سنت مؤکدہ جو ہے اور 4 رکعت والی ہے، تو اس میں جو دوسری رکعت کا قاعدہ ہوتا ہے اس میں صرف اتحیات پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو وہاں ثنا وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد سورت پڑھیں گے، اور پھر اخیر کا جو قاعدہ ہوگا اس میں اتحیات درود شریف دعا معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اور چاروں رکعت میں سورتوں بھی الحمد کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ اور غیر موقدہ میں جو فرق آتا ہے وہ صرف اتنا آتا ہے کہ دوسری کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، دعائے معصور بھی پڑھ لیں، اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تیسری کے لیے تو پھر یہاں پر ثنا بھی پڑھ لیں، تعوذ تسمیہ کے بعد الحمد شروع کر دیں اور پھر آخر میں مکمل کریں۔ صورتیں سب میں ملانی ہے، رکوع وغیرہ سب سیم ہے، بس فرق کیا آتا ہے دوسری رکعت کا قاعدہ اور تیسری رکعت کا اسٹارٹ۔ مؤکدہ میں دوسرے رکعت کے قاعدے پر اتحیات کے بعد کچھ نہیں، اور غیر مؤکدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی ہے، اور تیسری رکعت میں مؤکدہ میں دارک الحمد اور غیر مؤکدہ میں ثنا وغیرہ بھی پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ حضرت اگر غیر موقدہ میں
دعا اور درود شریف پڑھ نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گی؟ ہاں تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ درود شریف پڑھنا سنت ہے، تو نماز تو ہو جائے گی۔ اگلا سوال لیتے ہیں، گناہ کے ڈر سے گھر والوں کو بتائے بنا نکاح کر سکتے ہیں اور اسے چھپا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حدیث میں آیا ہے نکاح اعلان کے ساتھ کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہو، تو نکاح ایسی چیز ہے اس کو چھپ کر نہیں کیا جائے بلکہ بالاعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ میاں بیوی ہیں۔ بھائی آپ نے نکاح کیا، کبھی آپ ساتھ رہیں گے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو بدگمانی کریں گے آپ کے ساتھ، اور ہو سکتا والدین سے ڈر کے آپ کر رہے تھے، کسی نے آپ کو دیکھ لیا، انہوں نے بتا دیا والدین کو، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ گناہ کے ڈر سے چھپ کر نکاح کرنا، تو کون سے والدین ہوں گے جو آپ کو کہیں گے نہیں تم گناہ کرو نکاح نہیں کرنے دیں گے؟ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی کنڈیشن یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہو جائے گا اور میں حرام کاری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اور اگر آپ نکاح نہیں کرواتے ہیں تو روز محشر آپ جوابدار ہوں گے، تو والدین کی اگر استطاعت ہوگی ضرور راضی ہو جائیں گے۔ والدین نکاح کرواتے اسی لیے کہ بچہ ہمارا گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو اب آپ اپنے نکاح کے حصول کے لیے والدین کے سر پہ مڑ دینا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے والدین، دیکھیے والدین راضی کب نہیں ہوتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جہاں نکاح کر رہا ہے وہ انسیکیور ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کے برادری کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چھپ کر شادی جبھی ہوتی ہے جب میاں بیوی راضی اور گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ نوبت آتی ہے، ورنہ گھر والے راضی ہوں اور سب راضی ہوں تو پھر چھپ کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو دال ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کالی ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو صاف کریں، والدین سے بیٹھ کر بات کریں۔ دیکھیے والدین ایک بات یاد رکھیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں بھائی، بچپن سے لے کے 18-20 سال تک وہ آپ کی ہر جائز خواہش کو پوری کرتے آ رہے ہیں، آپ نے جو فرمائش کی کر رہے ہیں، تو زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ آپ کی خواہش کیوں نہیں سنیں گے؟ بس یہ ہے کہ اس کو آسان طریقے سے پیش کریں، اور جو آپ پیش کر رہے ہیں واقعی وہ آپ کے گھر کے اعتبار سے درست ہو، تو تب جا کر آپ ان کو شادی کے لیے راضی کریں، ٹھیک ہے۔ بالفرض یہ تو ہو گیا ایک مشورہ، بالفرض مان لیں اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے نا، چھپ کے نکاح کر لیا ہے، گواہ موجود تھے، تو کنڈیشن میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر لڑکی نے نکاح ایسے کاسٹ میں کیا ہے کہ وہ لڑکی کے گھر والوں کے لیے وہاں نکاح کرنا شرم، عار اور بدنامی کا باعث ہے، تو لڑکی کے گھر والوں کو اہل کو نکاح کو فسخ کرانے کا اختیار ملتا ہے شریعت کی طرف سے، یعنی معلوم ہونے کے بعد قاضی شرع کے پاس جا کے نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں نکاح کے بعد تو نکاح بالکل کنٹینیو رہے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاءاللہ سر، اگلا سوال لیتے ہیں، مسجد میں جو پلر بنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہو پاتی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں جو بیچ میں پلر آ جاتے ہیں تو وہ اب اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، تو غیر ضروری حالت میں یعنی جب ضرورت نہ ہو تو پلر کے بیچ میں نہ کھڑا ہوا جائے، لیکن جماعت کثیر ہے، جگہ وہی ہے، تو پھر اب آپ وہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو نماز بالکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کی لنک اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دے تاکہ وہ بھی مسائل کا حل جان سکے اور اپنے علم میں اضافہ کر سکے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں حضرت، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ لڑکی پٹھان ہے اور بچوں کو دین پڑھاتی ہے اور لڑکا منصوری سلاوٹ رنگریز ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھتا ہے، بغیر ماں باپ کی رضامندی سے شادی ہوگی یا نہیں؟ بات شاید پہلے والا کوشچن تو نہیں ہے ایسا، ہو سکتا ہے ان ڈیٹیل دے دیا ہو، چلو خیر۔ دیکھیں بات یہاں پر وہی آئے گی ہے نا، دونوں بالغ ہیں تو ان کی اپنی رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن معاملہ پھر وہیں جائے گا کہ اگر لڑکی نے ایسی جگہ نکاح کیا ہے کہ وہاں نکاح کرنا لڑکی کے گھر والوں کے لیے شرم و عار کا باعث بنتا ہے،
تو لڑکی کے گھر والوں کو فسخ نکاح کا اختیار ملے گا اور نکاح فسخ کرا سکتے ہیں. تو جب نکاح فسخ کرا دیں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا، ہے نا. تو دیکھ لیں. میرے خیال سے لڑکی کہاں کی تھی؟ قریشی، پٹھان. تو بہت مشکل ہے کہ گھر والے راضی ہوں منصوری یا ادھر کہیں اور میں. خیر دیکھ لیں گے، گھر والوں کا مسئلہ ہو تو. اچھا اب اس میں ایک چیز جو کہتے ہیں نا بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو یہاں تو نکاح بھی ہو جا رہا ہے، پھر بھی قاضی صاحب تو بہت کچھ کر رہے ہیں، نکاح ہی فسخ کر دے رہے ہیں. تو پھر وہ جو معاملہ تھا کیا کرے گا قاضی، کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے، اس میں لڑکی کی طرف سے اعتبار ہوتا ہے. لڑکے نے اگر کم کی طرف بھی کر لی نا تو ہو جائے گا، لیکن لڑکی اگر کم درجے میں کرتی ہے تو اختیار ہی رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے کہیں اگر کر لیتی ہے تو اب اس کے گھر والوں کو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کو ساتھ میں نماز پڑھنے جانا سب کچھ ہے. تو ایسا کچھ نکاح کر لیا جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو معاشرے میں ننگوار شرم محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے صحیح طور پہ جی نہیں پا رہے ہیں وہ. تو اس ان کے شرم و حیا اور عار کو دور کرنے تاکہ وہ معاشرے میں بالکل برابر ہو کے چل سکے، اس لیے شریعت ان کو یہ اختیار دیتی ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ وہ نکاح ہے جو آپ نے گواہوں کی موجودگی میں اور ایسی جگہ کر لیا، شریعت اختیار دے رہی ہے. تو اب اگر کوئی لڑکا یا لڑکی گھر سے بھاگ کر جو شادی کرتے ہیں اس کے سلسلے میں آپ سوچیں تو کیا سخت حکم ہوگا کہ یہاں نکاح ہوا، گھر والوں کو شرم و حیا سے بچانے کے لیے نکاح کے فسخ کا اختیار دے رہے ہیں، تو یہاں تو اور بڑی شرم و عار کی بات ہوتی ہے. تو خدا نہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کے والدین جو ہے ان کو شرمندگی ہو اور بیچارے وہ جیتے جی بالکل جیتے تو ہیں لیکن مرے ہوئے کی طرح جیتے ہیں. کوئی پوری زندگی جنہوں نے عزت و وقار کے ساتھ جیا، آپ نے تھوڑا سا ایسا کوئی کام کر دیا پوری ان کی وقار جو ہے خاک میں ملا دیں، تو ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم. میرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر انہوں نے نکاح کر لیا ہے چھپ اور ابھی تک کہ انہوں نے اس کا ظہور نہیں کیا، ٹھیک، تو پھر کیا رہے گا؟ نکاح چھپ کے کرنے سے مطلب یہ ہے کہ دو گواہ موجود تھے، دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا تو نکاح تو ہو گیا ہے. اب جب بھی معلوم پڑے گا تو اب یہ دیکھیں، اچھا جب بھی معلوم پڑنے سے مراد یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچہ وغیرہ نہ ہو سے پہلے جب بھی گھر والوں کو معلوم پڑے گا تو اگر یہ لوگ چاہیں گے کہ نکاح کنٹینیو کا اظہار کر دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو قاضی کے وہاں فسخ نکاح کے لیے اپیل کر دیں گے تو قاضی نکاح فسخ کر دے گا. جب بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اس لیے کہ اگر اب نکاح فسخ کرواتے ہیں تو وہ جان ضائع ہوگی، اس کی کفالت کون کرے گا، اس وجہ سے یہاں تک اختیار ختم کر دیتے ہیں. اگر اس وجہ سے ان کی مباشرت نہیں ہوئی اور کیول چھپ کے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنے اپنے گھر رہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ میاں بیوی تو ہو گئے عذر و شراب. اب جیسے کہ زیادہ کیا ہوگا، فون سے بات ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں تو درست ہو جائیں گی. لیکن اب معاملہ دیکھیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اب گھر والوں کو تو پتہ نہیں ہے، تو گھر والے کہیں اور اس کا نکاح کرنا چاہیں تو لڑکے کا تو ہو جائے گا لیکن لڑکی کا نکاح کہیں اور نہیں ہو پائے گا. اور لڑکی کو معلوم ہونے کے باوجود بھی نکاح کے لیے راضی ہوگی تو وہ حرام کی مرتکبہ ہوگی، تو اس کا نکاح تو بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آلریڈی ایک جگہ ہو چکا ہے. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ایسا نکاح ہو گیا جذباتی، پھر یہ کہ تھوڑا سا اب ظاہر سی بات ہے لڑکا پریشر ڈالے گا، بھائی نکاح ہو چکا ہے، ملاقات چاہتا ہوں، بولے نہیں، ایسا ویسا انبن ہوئی، اس نے طلاق دے دی. تو اب اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے عدت چاہیے کہ نہیں چاہیے، ایک مسئلہ آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے صرف نکاح ہوا تھا، کچھ باقی کچھ نہیں ہوا تھا، تو اس میں عدت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فوراً دوسری جگہ نکاح اس کا ہو جائے گا. لیکن بہرحال بتا دیں ضرور گھر والوں کو، ایک کیس ہے مدھیہ پردیش کا، ایک کیس ہے، اسٹیٹ باقی شہر نہیں بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ دونوں نے نکاح کر کے رکھے تھے، لڑکی کا نکاح کہیں اور، گھر والوں نے رشتہ پکا کر دیا، سب کچھ ہو گیا لیکن لڑکی نے نہیں بتایا، بارات آ گئی اور پھر جب ودا ہونے لگی تب وہ بتا رہی ہے. تو بھائی جب آپ کو معلوم ہے ساری چیزیں تو پہلے بتا دو، کیونکہ بھائی جس لڑکے والوں نے انتظام کیا سارے ارمان ساری چیزیں، تو اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے، سبھی کا نقصان ہوا ہے نا.
تو بتا دیں آپ. بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں چھپتی نہیں ہیں, آج نہیں تو کل معلوم ہوگی, تو بتا کر کریں, تاکہ بتانے سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں ایسا ہو جائے گا, اس کا اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. والدین کے دل میں اللہ سے کوئی بات ڈال دیتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم. تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا ہو اور اگر تہجد کی نماز پڑھ لی تو کیسا ہے, اور اگر اس کے علاوہ دوسری نفل نماز پڑھنا کیسا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں تہجد کا وقت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد سوائے 2 رکعت سنت فجر کے اور کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے. تو آپ کوئی اور دوسری نفل نہیں پڑھ سکتے. اب رہا مسئلہ کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا تھا اور انہیں تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لی, تو تہجد نہیں ہوگی بلکہ یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہو جائے گی فجر کی, ہے نا, الگ سے نہیں ادا کرنی پڑے گی. واللہ تعالیٰ عالم. اگلا سوال حضرت, ایک اسلامی بھائی کی زمین ہے, اس کی قیمت 8 یا 9 لاکھ ہے, بیچنے کی نیت 1 سال سے اوپر کی ہو گئی ہے, اس پر بھی کیا زکوٰۃ لگے گی اور کتنی لگے گی؟ دیکھیں یہ دیکھا جائے, ایک انہوں نے کہا نا کہ شاید بیچنے کی نیت 1 سال سے اوپر ہو گئی ہے نا, بیچنے کی نیت تو اس وقت نہیں دیکھیں گے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس وقت انہوں نے وہ زمین خریدی تھی نا, اس وقت ان کی خالص یعنی پیور بیچنے ہی کی نیت تھی یا پھر کوئی مکس نیت تھی. مکس نیت کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ریٹ ملا تو بیچ دیں گے, اور نہیں ہوگا تو رہیں گے, کرائے پر دے دیں گے, یا بچے دیکھیں گے جو کرنا وہ کریں گے. تو ایسی زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اور اگر خالص بیچنے ہی کی نیت سے آپ نے خریدی ہے تو پھر جیسے ہی اس پر سال گزرے گا, مال تجارت ہے وہ, اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. زکوٰۃ کیسی دینی پڑے گی؟ سال گزرنے کے بعد اس زمین کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, واللہ تعالیٰ عالم. ماشاءاللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. شوہر کا انتقال ہو جائے اور ابھی بیوی عدت میں ہے, مکان 2 جگہ ہے الگ الگ شہر میں, بغیر وجہ ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ہی گھر کیا وہ عورت جا سکتی ہے, اور 1 رات مائکے میں رک سکتی ہے, کیا 40 دن ہو گئے؟ دیکھیں شوہر کے 2 مکان ہو یا 200 مکان ہو, لاسٹ میں شوہر کے ساتھ جہاں تھی تو اس کو عدت اسی مکان میں گزارنا ضروری ہوتا ہے. اگر بغیر عذر شرعی وہاں سے جائے گی تو گناہ گار ہوگی جب تک کہ واپس نہ آ جائے. عذر شرعی کیا ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے وہ مکان بالکل ویران ہو گیا, کہ گھر والے آس پاس سب خالی کر کے چلے گئے, کوئی نہیں ہے, بہت بڑا مکان ہے, تنہا رہنے میں اس کو ڈر لگتا ہے اور کوئی ساتھ رہنے آ نہیں رہا ہے, تو پھر قریب کا جو شوہر کا دوسرا مکان ہو وہاں جا سکتی ہے. اسی طرح سے مان لیجیے وہ کرائے کا مکان تھا اور اس کے پاس کرائے کے پیسے نے کرایہ دار خالی کروا رہا ہے تو جا سکتی ہے. یعنی اس کو جب اپنے جان مال کا خطرہ ایسا لاحق ہو جائے جس کو کوئی دوسری طریقے سے ختم نہ کر سکے, تو پھر وہ دوسرے مکان جو قریب میں وہاں جا سکتی ہے. اچھا, اس جانے آنے سے جو ہے بغیر عذر کی جائے گی, گناہ گار تو ہوگی, لیکن عدت کے دن جو کاؤنٹنگ شروع ہو گئے ہیں وہ کنٹینیو چلتا رہے گا, اس میں بریک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, واللہ تعالیٰ عالم. اگلا سوال لیتے ہیں. قرآن شریف جائے نماز میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جائے نماز پر رکھ کر نا, خلاف ادب تو لگتا ہے, کیونکہ اگرچہ جائے نماز آپ نے بچھائی ہوئی ہو لیکن اس پہ رکھنے پہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین پر رکھ دیا ہے اور دل گوارا نہیں کرتا ہے. تو اس کو یا تو ہاتھ میں لے لیں یا رحل پر یا کوئی تکیہ اونچی چیز رکھ کر اس پر رکھیں تاکہ ادب اس کا برقرار رہے. اللہ تعالیٰ عالم. ایک زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے, صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پرانا لیپ ٹاپ ہے, تو کیا زکوٰۃ میں ہم اسے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں, اور دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں؟ تو دیکھیں زکوٰۃ میں صرف روپیہ پیسہ یعنی کرنسی ہی دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ زکوٰۃ میں سامان بھی دے سکتے ہیں. اب سامان کا نیا ہونا ہی ضروری نہیں ہے, نیا بھی دے سکتے ہیں پرانا بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو چیز دیں گے نا تو اس کی اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہوگی بس اتنی کی زکوٰۃ مائنس ہوگی. مثال کے طور پر یہ اگر ٹیبلیٹ آپ دے رہے ہیں کسی کو, جس وقت خریدا تھا یہ اس وقت 22,000 کا تھا, لیکن آج اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ صرف اور صرف 12,000 ہے, تو صرف آپ کی 12,000 کی زکوٰۃ ادا ہوگی نا. تو چیزیں آپ دے سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ جو مارکیٹ ویلیو ہوگا وہ مائنس ہوگا اس سے.
اللہ تعالیٰ عالم. ماشاء اللہ. کچھ آڈیو سوال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سوال یہ ہے، جیسے دوست یار لوگ بیٹھے ہیں یا گروپ وغیرہ ہے واٹس ایپ کا، تو اس میں مذاق ہنسی میں کوئی بات جھوٹ بولی جا رہی ہے، جیسے مستی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا وہ بھی گناہ میں آتا ہے کہ مستی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ جیسے وہ شخص سامنے والے وہ بات نہیں بولا ہے، اس سے مزہ لینے کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بات تو نے بولی ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوگا؟ دیکھیں جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے مذاق میں بولے چاہے سیریس میں بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اور مذاق میں بولیں گے تو جھوٹ ہی کہلائے گا اور جھوٹ کا گناہ آپ کو ملے گا. مذاق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت پوری ہمارے سامنے ہے. باضابطہ شمائل ترمذی میں ایک پورا چیپٹر ہے باب و مزاح رسول اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول حاضر، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے، یعنی ان کو سوار ہونے کے لیے ایک اونٹ چاہیے تھا. تو آقا نے فرمایا نہیں، میں تو تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو کہتے یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، میں تو سوار ہونے کے لیے اونٹ چاہیے. تو آخر میں نہیں، میں تم کو تو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا. تو پھر نے کہا یا رسول اللہ سوار کے لیے چاہیے. تو نے کہا کہ بھائی جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. تو دیکھیں مذاق بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہیں ہوا. تو یہ پاکیزہ مزاح جس کو کہتے ہیں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ایسی ہے کہ آپ کو ہر مومنٹ کے لیے وہاں پر آپ کو ایک رہنمائی کا اصول مل جائے گا، چاہے زمانہ جتنی بھی ترقی کر جائے. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سوال ہے. السلام علیکم حضرت. سوال یہ تھا کہ مردوں کے لیے یہ ہے حکم ہے کہ جب سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے جائیں، پھر ہاتھ جائیں، پھر ناک پر پیشانی، ایسا ہم نے سنا تھا. یہی حکم خواتینوں کے لیے بھی ہے کیا؟ جواب عنایت فرمائیں. جی دیکھیں، سجدے کے جو آداب ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے سیم ہے، کہ جب وہ بغیر عذر کے جب سجدے میں جائیں تو پہلے وہ اپنا گھٹنا رکھیں گے، پھر اپنا ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور اٹھتے وقت اس کا اپوزٹ، پہلے پیشانی ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنا. ہاں کوئی تکلیف ہوگی تو پھر جو بھی رعایت ہو اس انداز میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ بوڑھا ہونے کے بعد پہلے گھٹنے نہیں لگ پاتے ہیں تو پہلے ہم ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد موڑ کے جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ تھا کہ میری والدہ کو خواب میں کوئی بزرگ آئے اور اچھا خواب کا بتاتا ہوں. اور میری والدہ وہاں نہیں گئی. یہ خواب کا واقعہ ہے اصل میں کہ ان کی والدہ کو کسی خواب میں بزرگ دکھے ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ کل فقیر ملے تو اس کو دے دینا. اتفاق سے کل واقعی فقیر بھی ملا تھا، تو اس کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خوابوں کا علم نہیں ہے، خوابوں کی تعبیر کا مجھے علم نہیں ہے، اور اس لیے میں نہیں بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے. اور خوابوں کی تعبیر نہ بتانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں، خواب شخص کے، اس کی حالت اور کنڈیشن کے اعتبار سے اس کا تعبیر الگ ہو جاتی ہے. تو وہی اس کی تعبیر صحیح بتا پائے گا جو آپ کے موجودہ کنڈیشن کو صحیح طور پر جانتا ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، تیسرا علم رکھتا ہو. آپ کی کنڈیشن جانتا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، علم رکھتا ہو، تب وہ صحیح تعبیر بتا پائے گا، ورنہ نہیں. اب ہم اجنبی ہیں، نہ آپ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے ابھی یہ بھی نہیں جانتے، نہ ہی اتنا علم ہے. تفسیر کے حوالے سے، تفسیر یعنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام محمد بن سیرین، بہت زبردست خوابوں کی تعبیر. میں بس ایک مثال بتا رہا ہوں کہ کیسے، یعنی ایک خواب ہے، مان لیجئے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ کو مارا. وہی خواب آپ نے دیکھا، وہی خواب ہمارے انس بھائی نے دیکھا، وہی خواب آپ نے بھی دیکھا. سیم بندہ ایک دم، اور سب کو سیم مارا ہے، لیکن آپ کی تعبیر الگ ہوگی، ان کی تعبیر الگ ہوگی، ان کی تعبیر الگ ہوگی.
امام محمد بن سیرین کے پاس جو ہے نا ان کے زمانے میں، وہ ہارون رشید کے زمانے میں تھے، وہ ہارون رشید کی ایک بیگم ہے زبیدہ، اور بڑی پارسا تھی اور نیک خاتون تھی. انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں کچھ مرد حضرات جو ہے ان سے فزیکل ریلیشن بنا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک بادشاہ کی بیوی کے لیے ایسا خواب، اس کی تعبیر پوچھے تو کیسے پوچھیں بھائی، شرمندگی آ رہی ہے. تو انہوں نے ایک باندی کو تیار کیا، بولے تم محمد بن سیرین کے پاس جا کر یہ کہنا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، جو تم کو تعبیر بتائیں گے تو میں اپنے اوپر سیٹ کر لوں گی، سمجھ جاؤں گی. وہ گئے اور اس نے سلام کیا، اس کے بعد بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. انہوں نے ایسا دیکھا تو نے بولا تم باندی ہو، باندی ایسا خواب نہیں دیکھ سکتی، تم جاؤ، جس کا خواب ہے وہ بیان کرے گا. اتنا مطلب علم تھا ان کو، اتنا علم تھا. تو جب وہ جا کے واپس بتایا، زبیدہ بھی پانی، باپ رے اتنی بڑی بات ہو گئی. تو انہوں نے جاؤ کہہ دینا کہ زبیدہ نہیں دیکھا ہے. تو انہوں نے آ کے بتا بولا ہاں اب صحیح تو نے بتایا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک اس کی ذات سے مخلوق خدا، ایک بڑی مخلوق فائدہ اٹھائے گی. اب دیکھیے خواب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا ہوئی. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں ایک پینے کا چشمہ نہیں تھا تو ایک بڑی سی نہر کھدوائی ہے اور پوری بڑی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. ہاں تو آپ دیکھیے، تو یہ خواب کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے جو بھائی ہیں ان سے میں معذرت کروں گا کہ بھائی ہمیں تو علم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں معذور رکھیں گے. ماشاء اللہ. حضرت اگلا سوال، حضرت اس کنڈیشن میں وضو کا کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ عموماً جب باندھتے ہیں جب پیر وغیرہ سوج جاتا ہے تب اس کے نیچے دوا وغیرہ نہیں رہتی ہے نا، فریکچر وغیرہ پر. چاہے تو دکھا دیں، دیکھیے ایسا. تو یہ جو پٹی بنتی ہے عموماً جب فریکچر وغیرہ ہوتا ہے یا پھر گرماہٹ پہنچانی ہوتی ہے تب اس کو ہم باندھتے ہیں، یعنی اس کے نیچے دوا وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو اگر یہ ایسا ہے کہ پانی پہنچانے سے زخم نہ بڑھے گا، نہ ضرر ہوگا، نہ دیر سے اچھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کھولیں گے، پیر دھوئیں گے، اچھے سے پوچھ لیجئے، اس کے بعد پھر سیک کر آپ یہ پٹی باندھ لیجئے. تو آپ کو تو دھونا ہی دھونا ہے. ایک کنڈیشن اور ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اس کے نیچے کوئی دوا وغیرہ لگی ہو، اور دوا ایسی ہے کہ پانی سے دھل جائے گی، اور دھونے کے بعد وہ زخم جو ہے یا تو خراب ہو جائے گا، دیر سے اچھا ہوگا. ہاں، یا پھر یہ کہ اگر اس کو کھول دیں تو ہڈی ایسی ہل جائے گی جس سے وہ مرد 10 دن میں اچھا ہونا تو 15 دن میں اچھا ہوگا. تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ اس پہ گیلا ہاتھ رکھ کر مسح کر لیں اور دوسرے پیر کو دھو لیں گے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ماشاء اللہ. اگلا سوال کیجیے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے وضو کی حالت میں ہے اور گیس نکلنے والی ہے، یعنی جس کو ہم پاک کہتے ہیں وہ نکلنے والا ہے، اگر ہم اس کو روک رہے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہ اگر ہم باہر ہیں اس کو روک رہے ہیں کہ باوجود ہے تو عبادت کرنے میں، تو اس کو روکنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر ہوا کا اتنا غلبہ ہے کہ اگر روک بھی لے نماز پڑھے تو نماز میں پورا ذہن اسی طرف ہی رہے گا، تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنا جبکہ وقت میں گنجائش ہو مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو آپ پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں گے. ہاں کنڈیشن ایسا کہ وقت بالکل تنگ ہے کہ اب وضو بنانے گئے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی کنڈیشن میں روک کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب وقت میں گنجائش ہوگی تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ اتنا مطلب آپ پریشر میں آپ روک کر پڑھ رہے ہیں تو نماز دہرانی پڑ جائے گی آپ کو. اور ویسے بھی ان چیزوں کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو قدرتی طور پر جو نظام بنا ہوا اس کو ویسے ہی چلنے دیں. روکیں گے تو پھر آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ روکیں تو اب محفل ہو چاہے جو ہو اس پہ کوئی خیال نہ رکھیں. محفل کا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ادب آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اگلا سوال حضرت. جی حضرت السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ میں نے جس شخص کو گالی بکا، غصے میں آ کے، بہت زیادہ غصے میں آ کے اس کو گالی بک دیا، اور وہ حضرت روزے سے تھا، اور اس کے بعد ہم نے معافی بھی مانگا، اس کا توبہ کیا، تو کیا یہ میں نے غلط کیا؟ غلط کیا جی؟ دیکھیے آپ نے نا غصے میں آ کے ان کو گالی بک دی، ساری چیزیں کر دی. اصل میں آپ کی اصل اخلاقی تربیت کا پتہ غصے کی ہی حالت میں چلتا ہے. بھائی خوشی میں تو آپ سب کچھ ہضم کر جاتے ہیں،
اصل یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، وہ غصے کی حالت میں، تو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ بہرحال آپ نے گالی بک دی، ایک گناہ ہوا، ساتھ میں اس کی دل آزاری ہوئی، تو حقوق العباد میں بھی گرفتار ہوئے۔ تو عاجزی انکساری کے ساتھ اس سے آپ نے معافی مانگ لی ہے، یعنی جو بھی معافی کے تقاضے ہوتے ہیں بالکل ویسے، تو اس حقوق العباد سے بری ہو گئے۔ اب پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مولا شیطان کے بہکاوے سے، نفس کے بہکاوے میں آ کر میں نے یہ گناہ ہو گیا، مولا مجھے معاف فرمائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ کسان بھائی کے کا کہنا ہے کہ میں نے بیمہ کروایا اور میں بیمے کی قسط بھرتا تھا، میں نے میری بیمے کی قسط 2 لاکھ روپے بھری، اب اس پہ ان کو 80 ہزار روپے جو ہے کہ ان کو اسٹاف کے حساب نامے میں دیا گورنمنٹ نے، تو ان کا کہنا ہے کہ 80 ہزار روپے کا میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو اپنے استعمال میں لے لوں، غریبی میں دے دوں، یا کس قانون میں دے سکتا ہوں، برائے گا اس کا حل ہے؟ دیکھیں، بیمہ ہو، ایف ڈی ہو، یا اس طرح کی جو بھی رقم ہوتی ہے جو ہم انڈین بینک میں جمع کرتے ہیں، تو اس پر ملنے والا جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، دراصل وہ سود نہیں ہے، وہ مال مباح ہے۔ یعنی اس رقم کو آپ چاہیں تو اپنے پرسنل یوز میں بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو فقراء پر صدقہ و خیرات کر دیں، اور جو مطلب وہ آپ کا اپنا مال ہے، آپ سارے کام میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ کچھ سوال حضرت لائیو چیٹ سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ جس کی نماز قضا ہو پہلے کی، وہ اگر رمضان میں نفل یا سنت پڑھتا ہے تو کیا قبول ہوگی؟ دیکھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، حکم یہی ہے کہ پہلے اپنی قضا ادا کرے، اور جس کے ذمہ قضا ہو اور نوافل پڑھتا ہے تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ نوافل معلق رہتے ہیں، یعنی اگر وہ اپنی قضا ادا کر دے تو تمام کی تمام قبول ہو جائیں گے، ثواب ملے گا۔ تو اس لیے پہلے قضا ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ نوافل کی جگہ قضا کا اہتمام کرتا رہتا ہے تاکہ جلد سے جلد بری ذمہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کے اس فعل کی برکت سے ان نوافل کا بھی ثواب عطا فرما دے گا اس کو۔ لیکن اس کی جگہ سنت مؤکدہ وغیرہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نوافل کی جگہ قضا ہی پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور نہ نماز ادا کرتے ہیں، کیا روزہ مانا جائے گا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نفس روزہ کی ادائیگی، ایک ہوتا ہے روزے کے مقصد کا حصول۔ تو روزے کی ادائیگی کے لیے تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے اللہ کی رضا کے لیے رکے آپ نیت کے ساتھ، تو روزہ آپ کا ہو گیا۔ لیکن مقصد روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ پرہیزگار بندہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے حکم کی ہوئی چیزوں کو کرے گا، منع کی ہوئی چیزوں سے بچے گا۔ تو نماز قضا کرنا تو عام دنوں میں بھی سخت گناہ کبیرہ ہے، تو رمضان میں تو اور سخت گناہ ہے، اور فرمایا گیا کہ روزہ ہو جائے گا لیکن نورانیت روزہ سے وہ محروم رہے گا، اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام ساتھ میں کریں گے۔ کچھ سوال حضرت اور شامل کرتے ہیں۔ 4 رکعت ہو یا 2 یا 3 رکعت ہو، کیا سب میں الحمدو کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر بھول گئے تو کیا؟ دیکھیں، جب بھی سورت شروع کریں گے، الحمد ہو یا نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کبھی بھول گئے ہیں تو اسے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پڑھنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال حضرت، وطر میں پوری دعائے قنوت پڑھ رہے تھے پر لاسٹ میں اٹک گئے اور پھر سے پوری پڑھی اور لاسٹ میں سجدہ سہو کیا، یہ صحیح کیا یا نہیں؟ دیکھیں، نماز تو ہو گئی، سجدہ سہو کی حاجت ہی نہیں تھی، یعنی جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک والی، یہی پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دعا جو معصور ہو، حدیث سے منقول ہو، اور جس کے اندر عبادت طاعت کا معنی ہو، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی کو پڑھتے پڑھتے اٹک بھی گئے تھے تو آپ کی قنوت ہو چکی تھی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں تھی، بہرحال کر لیا تو نماز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال حضرت، نیت کی میں نے 2 رکعت تراویح کی، خاص واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ایسی نیت بول کے پڑھنا یہ صحیح ہے یا غلط، یا سنت سے محقدہ لگا کے بولنا ضروری ہے؟ دیکھیں، زبان سے نیت تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، تو مستحب ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے، اور سنت آپ نے کہہ دیا تو سنت وقت آپ کہہ دیں گے تو وہ کنفرم ہو جائے گی کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ نہیں بھی کہا، صرف لفظ سنت بھی کہہ دیں گے تو آپ کی وہ مؤکدہ والی نیت ہو جائے گی۔
کہ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، لائٹ چلی گئی تھی، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ جا نماز نہیں دکھ رہی، اب نیت بنی، کیا کرے؟ اندازے سے پوری کرے؟ دیکھیں جب بھی لائٹ جائے گی نا تو 2-4 سیکنڈ کے لیے اندھیرا ہو ہی جائے گا، لیکن تھوڑی دیر اگر آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے تو دھیرے دھیرے چیزیں آپ کو روشن ہو جائیں گی، یعنی کم از کم آپ کی جان نماز آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گی، اتنا تو ہے۔ تو اب لائٹ اگر نماز کے درمیان چلے گئی تو نیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی نماز کنٹینیو کر کے مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ آخری سوال لیتے ہیں آج کا، کچھ وظیفہ تسبیحات کی فضیلت ایسی ہوتی ہے کہ 100 بار پڑھیں گے تو 300 بار یا 50 بار پڑھیں گے تو ملٹیپل جس کا ثواب ملتا ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہاتھ میں تسبیح لے کر گنتی کے ساتھ پڑھے، تو ہم نے ایک بار سب کو ٹائم دیکھ کر پڑھا کہ یہ اتنے منٹ میں، یہ اتنی منٹ میں ہو جاتی۔ اب ہم ٹائم دیکھ کر پڑھتے ہیں پر اس میں آگے پیچھے ہو جاتی، گنتی میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ ایسے پڑھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ٹائم باؤنڈ کر کے آپ پڑھیں گے نا، جیسے آپ نے ایک بار ٹرائی کیا 5 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کل 5 منٹ میں 100 بار ہی ہو، کیونکہ آج کی رفتار پڑھنے کا انداز ساری چیزیں کل وہی ہو، ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو تعداد ہوتی ہے، تو کوئی خاص اگر وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تعداد تو مقصود ہوتی ہے، تو اب اس کو آپ تعداد تسبیح ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ تسبیح کاؤنٹر آتا ہے چھوٹا سا انگوٹھی کی طرح، آپ اس کو لے لیں، تو وہ کیا ہے، بہتر رہتا ہے کہ جہاں بھی آپ اٹکیں گے تو وہاں چھوڑ دیں، تو وہ اپنے آپ نمبر اس پہ بنا رہے گا، پھر آپ کو جب موقع ملے گا تو اس کے آگے پڑھ لیں گے۔ یہ دانے والی تسبیح، اس پہ آپ جہاں بھی رکیں گے تب اتنا اس کو لے کے کہاں گھومیں گے کہ یہاں تک ہوا ہے، اس کو لے کے چلنے میں بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، تو آپ کاؤنٹر والی لے لیں اور اس سے آپ اپنی گنتی پڑھ کر پوری کر لیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جواب دی حضرت۔ ناظرین، آپ کے دوارا بھیجے گئے یہ آج شاید کے چیٹ میں سوال کچھ تو نہیں ہے؟ مسائل کا جواب مفتی صاحب کی طرف سے دیا جا چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی صاحب کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا وقت پورا ہوا، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔